اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فذلک المذکور من اشتراط اصالۃ الوصفیۃ۔ یہاں سے سبق نمبر 63 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو یہ فرما رہے ہیں المذکور من اشتراط، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ ماقبل میں دو چیزیں ذکر کی گئی تھی نا، ایک اصالت وصفیت یعنی وصف کا اصلی ہونا، وضعی اعتبار سے وصف پوشیدگی کا ہونا، دوسرا یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی وصف ذاتی اصلی اعتبار سے وہ وصف ہے، بعد میں اسمیت وغیرہ بھی اس پر غالبہ پا جائے تو پھر بھی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتی، غیر منصرف ہونے کے سبب ہونے سے نہیں نکالتی اس کو، جیسے اسود ارقم۔ یہ دو باتیں کی گئی تھیں، ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے فرمایا فذالک، اس میں اشارہ مفرد لگایا نہ کہ ان کو تثنیہ لگانا چاہیے تھا۔ تو جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ یہ تعویل المذکور، مذکور مفرد ہے تو مذکور کی تعویل کے ساتھ، تعویل مذکور کے ساتھ اس کو اشارہ کیا گیا ہے، اس میں اشارہ لایا گیا ہے۔ من الصرف، یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ اسود ارقم ادہم، آپ نے کہا ہے نا کہ یہ ممتنع، یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے نا، ممتنع ہے، حالانکہ یہ ممتنع تو نہیں ہے، ممتنع الوجود اگر کہیں آپ اس کو تو یہ ممتنع الوجود تو نہیں، ان کا وجود تو پایا جاتا ہے۔ تو جواب دیا اللہ کے بندو، ہم یہاں غیر منصرف کی بات میں چل رہے ہیں، تو ممتنع کا مطلب ممتنع الوجود نہیں ہے، ممتنع من الوجود نہیں ہے، یہ ممتنع من الصرف ہماری مراد ہے کہ غیر منصرف ہونا، ٹھیک ہے، غیر منصرف ہونا وہ مراد ہے، اس طرف نہ لے کے جائیں۔ آگے وضعف منع افعا، یہاں سے چند لفظ ذکر کیے، افعا، اجدل، اخیل، ان کے حوالے سے کہ بھئی ان کا منصرف غیر منصرف ہونے کس حد تک ہے۔ تو دو قول ہیں، ایک بعض کا قول ہے اور ایک جمہور کا ہے۔ بعض کہتے ہیں غیر منصرف ہیں یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک تو ان میں وزن فعل پایا جاتا ہے اور دوسرا ان میں وصف پایا جاتا ہے۔ افعا خطرناک سانپ، اجدل شکرے کو، اخیل کبرے پرندے کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں انہوں نے یہ کہا کہ ان میں یہ احتمال ہے کہ افعا مشتق ہے فاوا سے، جس کا معنی وہ خبث اور سانپ کا نام رکھ دیا جائے اس کو، اور اس میں خباثت چونکہ زیادہ ہوتی ہے، خبیث ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا، خبث کا معنی پایا جاتا ہے اس میں۔ اور اجدل جدل سے ہے، جس کا معنی قوت اور قوی چیز کو اجدل کہتے ہیں، چگڑالو قسم کا۔ اور شکرے کا نام رکھ دیا گیا اس کو کہ وہ اسی طرح حملہ آور ہوتا ہے، اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پر اخیل خال سے مشتق ہے، جس کا معنی سیاہ نقطہ، پھر پرندے کا نام دے گی جس میں سیاہ نقطے یعنی ڈبڈبا سا ہوتا ہے، تیترا۔ اور بعض کے نزدیک یہ غیر منصرف، یعنی ان کے نزدیک تو یہ غیر منصرف ہو گیا وزن فعل اور وصف کی وجہ سے، لیکن یہ وصف وہمی ہے، وہمی، موہوم۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ منصرف ہے، اس لیے کہ وزن فعل تو چنے اس میں ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کے لیے جو وصف یہاں پر چاہیے وہ قطعی وصف چاہیے، یہاں قطعی نہیں ہے، وہمی موہوم وصف ہے، وہ کمزور ہے، اور وہ کمزور غیر منصرف نہیں بنا سکتا، انصراف اصل ہوتا ہے اسماء میں، پیچھے گزرا جیسے۔ فَإِن لَمْ يَقْصُدْ بِهَا، اب یہاں سوال کا جواب ہے کہ یہ اصل میں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں یہ سارے وصف اصلی رکھتی ہوں مگر آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو جواب دیے کہ بھائی وصف اصلی ہوتا تو کبھی نہ کبھی ان کا استعمال معنی وصفی میں شروع سے ہو جاتا، حالانکہ ان کا استعمال معنی وصفی میں نہیں ہوا، تو بعض وہمی اور شکی چیزوں کو تو ہم نہیں سبب بنا سکتے، ہم نے پیچھے کہا ہے ہمیں طاقتور سبب چاہیے، علت چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ چلیں اوصاف ہونے کے یقین نہیں ہے، تو اسی طرح آدمی اوصاف ہونے کا بھی تو یقین نہیں ہے، تو آپ برابر ہو گیا، تو منصرف اور غیر منصرف دونوں برابر ہونا چاہیے پھر اس میں، تو دونوں کی اجازت ہو جانی چاہیے۔ تو جواب یہاں پر یہ ہے کہ مع ان الاصل فی الاسم الصرف، اور بھائی ہم نے پیچھے کہا ہے اسماء میں اصل انصراف ہے، انصراف اصل سے پھیرنے کے لیے ہمیں طاقتور سبب چاہیے، تو آپ اس طرح کے شکی چیزیں نہ لائیں، وہمی کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں فرضی چیزوں سے آپ سبب اس کو نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر التانیث، تانیث تک ہم پہنچ جائے،